السلام علیکم، خوش آمدید میرے چینل این علم پر۔ آئیے آج آپ کو ایک مزیدار سی کہانی سناتے ہیں۔ ایک بار شیر اور لومڑی میں کسی بات پر ٹھن گئی۔ لومڑی نے کہا کہ کچھ بھی ہو وہ شیر سے بدلہ لے کر رہے گی۔ لومڑی نے جنگل میں ایک بیوٹی پارلر کھولا اور جنگل کے بادشاہ شیر سے آجی سے ریکویسٹ کی کہ حضور عالی مقام، آپ اپنے مبارک قدم ہمارے بیوٹی پارلر میں رکھیں اور اس کا افتتاح کر دیں۔ شیر ہنسا اور کہا کہ اے نادان لومڑی، میں تو شیر ہوں، مجھے بناؤ سنگھار سے کیا لینا دینا، یہ کام تم کسی اور سے کرواؤ۔ لومڑی نے کہا، اے خوبصورتی کے پیکر، میرے رحم دل عالی جا، میں آپ کی ریپوٹیشن بہتر بنانا چاہتی ہوں۔ آپ کو علم ہی نہیں ہے کہ جناب آپ کے مخالفوں نے آپ کے بارے میں کتنے جھوٹے دعوے مشہور کیے ہوئے ہیں۔ نت نئی افواہوں کا بازار گرم ہے۔ آپ کو جنگل میں تنگ نظر بادشاہ کہا جاتا ہے اور آپ کو روشن خیالی کا دشمن سمجھا جاتا ہے۔ آپ بیوٹی پارلر کا افتتاح کریں گے تو آپ کے متعلق یہ افواہیں دم توڑ دیں گی۔ شیر نے ایک لمحہ لومڑی کی باتوں پہ سوچا اور پھر افتتاح میں آنے کی حامی بھر لی۔ اور پھر افتتاح والے دن شیر نے بیوٹی پارلر کا فیتا کاٹا۔ ریچھ، لگڑ بگڑ، گائے، بھینسے، ہرن، زیبرا وغیرہ خوب تالیاں بجاتے رہے۔ بندر سٹیج سیکٹری تھا۔ پہلے اس نے خوب اچھل کر داد دی، پھر مائک پر آ کر اعلان کیا، شہنشاہوں کے شہنشاہ، آج آپ نے اس محفل میں آ کر ثابت کر دیا ہے کہ آپ ایک روشن خیال بادشاہ ہیں۔ بناؤ سنگھار کی سرپرستی سے یہ بھی ظاہر ہو گیا، احساس جمال سے آپ بہرور ہیں۔ یوں آپ کے خلاف کیا جانے والا پروپیگنڈا جو ایک طرفہ تھا زائل ہو گیا ہے۔ شیر کو یہ سب باتیں بڑی عجیب لگ رہی تھیں، لیکن جب سب نے تالیاں بجانی شروع کی تو شیر کو بھی اچھا لگنے لگا۔ تقریب کے بعد لومڑی لہنگا پہن کر سٹیج پر آئی اور جھک کر بادشاہ کو سلامی دی اور کہا، یہ باندی آپ کی آمد کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ اب آپ کی آمد کی خوشی میں یہ باندی ایک مجرا پیش کرے گی۔ پھر لومڑی نے جھی بھر کر مجرا پیش کیا۔ مجرا ایسا تھا کہ لومڑی نے میدان سے دھوئیں اٹھا دیے۔ شیر پہلے تو حیرانگی سے یہ سب کچھ دیکھتا رہا، پھر اس کو بھی لطف آنے لگا اور یوں یہ محفل صبح تک جاری رہی۔ پھر دوسرے دن لومڑی نے اپنا اصل روپ دکھانا شروع کیا۔ وہ ایک جانور کے پاس گئی اور کہا، اب تو شیر کی چہرہ دستیوں میں اضافہ ہو چکا ہے۔ شیر سے کوئی شریف جانور محفوظ نہیں ہے، وہ شریف جانوروں سے بھی مجرا کراتا ہے۔ پہلے تو اس کم وقت کے ہاتھوں کسی کی جان محفوظ نہ تھی، اب تو عزتیں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ اس طرح جانوروں کے ساتھ میٹنگز کرتے کرتے لومڑی نے ایک مشترکہ اتحاد تشکیل دے دیا۔ اس اتحاد میں چیتا، بھیڑیا، سانپ، بندر، ریچھ، ہاتھی، گینڈے غرض سب ہی شامل ہو گئے۔ ایک دن شیر کے غار میں لومڑی حاضر ہوئی، عرض کی، ذل الہی، اگر جان کی امان پاؤں کچھ عرض کروں۔ ذل الہی اس وقت ایک ہرن نوش فرما چکے تھے اور اونگ رہے تھے۔ اسی غنودگی کے عالم میں کہا، بولو۔ لومڑی نے کہا کہ شہنشاہ ہر دل عزیز کی روشن خیالی کی دھوم تو ہر طرف ہی ہے، لیکن چیتے، ریچھ، ہاتھی، گینڈے وغیرہ نے آپ کے خلاف
ایک اتحاد تشکیل دے دیا ہے۔ خود اس میں آپ کے قریبی دوست شامل ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ کافی ظالم جانور ہیں۔ آپ کا ان سے بیک وقت ٹکرانا مصلحت نہیں ہے۔ میرے پاس ایک ترکیب ہے جس پر عمل کرنے سے ان کے غبارے سے ہوا نکالی جا سکتی ہے۔ شیر نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا، تجویز پیش کی جائے۔ لومڑی خوشامدانہ انداز میں بولی، بادشاہ سلامت، آپ کے خلاف سارا پروپیگنڈا آپ کے دانتوں اور ناخن کی وجہ سے ہے۔ اس پہ شیر غصے سے دھاڑا اور کہا، تو کیا میں یہ نکلوا دوں؟ لومڑی بولی، خدا نہ کرے بادشاہ سلامت، لیکن اگر آپ صرف پنجوں کے ناخن کٹوا دیں اور سامنے والے تھوڑے سے دانت نکلوا دیں تو آپ کی طاقت بھی بحال رہے گی اور دشمن کا پروپیگنڈا بھی مکمل خاک میں مل جائے گا۔ شیر نے سوچا کہیں سارے جنگل کے اتحادی مل کر مجھ پر حملہ ہی نہ کر دیں۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی لومڑی کی یہ تجویز مان لی اور یوں وہ بھول گیا کہ وہ ایک شیر ہے، مگر اب وہ بس ڈانس اور دوسرے محفلوں کی حد تک رہنے کا عادی ہو چکا تھا۔ ایک روز شیر شکار کرنے اپنی غار سے نکلا اور ایک ہرن کے پیچھے کئی کلومیٹر بھاگنے کے بعد اس کو دبوچ لیا، لیکن جب اس کے جسم میں اپنے ناخن گاڑنے لگا تو پنجے میں ناخن نہ ہونے کی وجہ سے پنجہ پھسل گیا۔ اس نے جلدی سے دانت ہرن کے گلے میں گاڑنے کی کوشش کی، لیکن یہ حربہ بھی ناکام ہو گیا۔ اسی جدوجہد کے دوران ہرن کو بھی علم ہو گیا کہ شیر فارغ ہے، یہ بس نام کا شیر ہے، تو ہرن نے شیر کو 4-5 لاتیں رسید کی اور وہاں سے کلانچے بھرتے ہوئے نکل گئی۔ شیر نے کئی جانوروں پہ قسمت آزمائی کی، لیکن ایک بھی جانور پر یہ داؤ نہ چلا۔ شام تک بھوک سے برا حال ہو گیا تھا۔ نڈھال شیر گرتے پڑتے اپنی کچھار میں پہنچا اور اس وقت امید کی کرن دکھائی دی جب اس کو دور سے لومڑی غار میں داخل ہوتی ہوئی نظر آئی۔ لومڑی نے بادشاہ سلامت کے آگے نہ تو سلام پیش کیا، نہ ہی اس کو عزت دی، نہ ہی اس کو ذل سبحانی یا عالی جا کہا اور نہ ہی شیر کو شہنشاہ کہا۔ لومڑی نے طنزیہ انداز سے کہا، بھوک تو بہت لگی ہوگی۔ شیر نے نکاحت سے کہا، ہاں بہت زیادہ، تم میرے لیے خوراک کا انتظام کر دو۔ میں نے تمہارے ہی مشورے پر ناخن نکلوائے اور تمہارے ہی کہنے پر سامنے کے دانت نکلوائے۔ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ میرے لیے خوراک کا انتظام کرو۔ لومڑی نے یہ سنا تو ایک لمبا کہکا لگایا اور شیر کو 1 لات رسید کر کے کہا، او بیوقوف، کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ ہاں، تمہارے ساتھ چونکہ ایک تعلق ہے، میں تمہارے لیے گوشت تو نہیں لیکن گھاس کا انتظام کر سکتی ہوں۔ یہ سن کر شیر کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا۔ اس نے لومڑی پر اچانک حملہ کیا، لیکن لومڑی پہلے سے تیار تھی اور وہ وہاں سے ہٹی۔ شیر چونکہ نڈھال تھا، اسی جگہ پر گر پڑا۔ کچھ دن بعد لومڑی شیر کے پاس پھر آئی۔ شیر بے ہوشی کے عالم سے دوچار تھا۔ اس نے لومڑی کو دور سے دیکھا تو چلا کر کہا، مجھے گھاس کھانا بھی منظور ہے، اللہ کے لیے کہیں سے میرے لیے گھاس کا انتظام ہی کر دو۔ اب تو میں گھاس کے لیے بھی گھومنے کے قابل نہیں رہا۔ لومڑی نے شیر کی یہ بے بسی دیکھی تو لومڑی کی آنکھوں میں جیت کی چمک واضح دکھائی دی۔ لومڑی نے شیر کو طنزیہ کہا، گھاس بھی تب ہی مل سکتی ہے جب تم منہ سے میاؤ میاؤ کی آواز نکالو۔ یہ سن کر شیر کا جی چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں دھنس جائے، لیکن جس کو اپنے وقار سے زیادہ
اپنی جان عزیز ہو اس کے زمین میں دھنس جانے کی خواہش بھی پوری نہیں ہوا کرتی۔ چنانچہ شیر نے اپنا جی کڑا کر کے اپنے منہ سے میاؤں میاؤں کی آواز نکالی اور پھر رحم طلب نظروں سے لومڑی کی طرف دیکھنے لگا۔ لومڑی نے حقارت سے اسے دیکھا اور کہا، یہ میاؤں میاؤں کی آواز تم نے ٹھیک نہیں نکالی، تم کچھ دن ریاضت کرو، پریکٹس کرو، جس دن تم میاؤں کی صحیح آواز نکالنے میں کامیاب ہو جاؤ گے اس دن میں تم کو گھاس باقاعدگی سے دینا شروع کر دوں گی۔ آخری اطلاعات آنے تک شیر ابھی تک میاؤں میاؤں کی آواز نکالنے میں مصروف ہے۔ شیر کو میاؤں میاؤں کی آواز نکالنے میں کافی دسترس حاصل ہو چکی ہے۔ یہ شیر کوئی اور نہیں ہے بلکہ امت مسلمہ ہے، جس کو کفار نے فحاشی، روشن خیالی، شراب و شباب، مجروں، کرکٹ میچوں کے پیچھے لگا کر بھگا کر دوڑایا ہوا ہے۔ اتنے دلکش ہتھ کنڈوں میں پھنس کر امت مسلمہ بھول بیٹھی ہے کہ وہ ایک شیر ہے۔ اس لیے آج کفار نے امت مسلمہ کو ایک نکارا شیر میں تبدیل کر دیا ہے۔ اب جب شام میں بمباریاں ہو رہی ہیں، بھارت کے مسلمانوں پہ ظلم، کشمیر پہ ظلم، فلسطین کے مسلمانوں کو قبلہ اول میں حالت نماز میں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے، مسجد اقصی میں گھس کر گولیوں کی بچھاڑ کر دی جاتی ہے، تو مسلمانوں کی یہ حالت دیکھ کر بھی یہ شیر بس میاؤں میاؤں ہی کرتا ہے۔